زرمینا اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی۔ باپ کے زرمینا کہنے نے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی، اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہے؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی بنسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں جھکا کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہرائی کھائی میں گر گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی ایک خواہش کا، صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں۔ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بول۔ وہ ایک فرما بردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے، آج تو وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہو، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہیں زمین پر گر پڑی۔ اس کی ماں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا، وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرما بردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکیں۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکم مندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے، اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی۔ رقیہ زرمینا کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینا کے پاس آئی جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار، اس کو اس کی دونوں کوہنیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ بے جان سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کا وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اس ہی مہینے زرمینا اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں۔ ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش۔ اماں، اس ماہ کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ۔ کہتے ہیں سواتے غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہی ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان۔ فیروز صاحب اس ہی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتا۔ رجب نے آنکھیں نیچی کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کے سنایا۔ وہ ویسے بھی زری کے بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھے اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کر۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچی کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتا تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا،
अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं? उन्होंने उसको गले से लगाया। हाँ मेरा बच्चा, बस रोना नहीं अच्छा। उन्होंने उसका आंसुओं से भरा हुआ चेहरा साफ करते हुए कहा और खुद वहाँ से रोते हुए चली गई। जरी वाशरूम में गई जो उसके कमरे के अंदर ही था। उसने वहाँ जाके शीशे में अपना अक्स देखा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं मिली। उसको बस इस बात का दुख था कि उसको बड़े अब्बू की फैमिली के सामने इस तरह से जलील किया गया। उसने कौन सी बहुत गलत बात कह दी थी। बाबा जान ने आज तक उसको कुछ नहीं कहा था और आज पूरे घर के सामने उसने वजू बनाया। उसको हमेशा लगता था वजू के बाद मांगी हुई दुआ कबूल होती है। उसने पैरों पे पानी डाला, दुपट्टा सर पर सही किया जो मसा करने के दौरान थोड़ा सा सर से पीछे हुआ था। फिर उसने हाथ उठाए। उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या मांगे। आज तो उसके पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने बगैर दुआ मांगे अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे और रोते रोते बाहर आई। फिर जाए नमाज डाली और उस पर बैठ गई। उसका दिल चाह रहा था वो भागे किसी पहाड़ी पर जाए और ऊंचा ऊंचा रोए, जहाँ कोई उसकी आवाज न सुने, कोई उसको ना देखे। वो रो रो के अल्लाह से बातें करे, उनसे शिकायतें करे, ऊंचा ऊंचा रोए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने अपना सर घुटनों पे रखा और बच्चों की तरह सिसकियां लेके रोने लगी। अल्लाह जी, आपने देखा है ना आज मुझे बाबा जान ने कितना डांटा। वो सिसकियां ले ले के अल्लाह पाक को अपनी सारी कहानी सुना रही। वो ऐसी ही थी, दिन में जो भी होता वो जो भी करती, रात को जाए नमाज में बैठ के अल्लाह पाक को सारी कहानी सुना देती। वो आज भी ऐसा ही कर रही थी और आज दुख ही बहुत बड़ा था। आपको पता है ये बात, बाबा जान ने मेरे निकाह की तारीख भी रख दी है। अल्लाह जी सुने ना, मुझे नहीं करनी ना अभी शादी। उसने इसी तरह रोते हुए कहा। हाँ अलबत्ता सिस्कियों में थोड़ी कमी जरूर आई। वो जब भी अल्लाह पाक से बात करती थी हमेशा पुरसकून हो जाती थी, मगर आज उसको बहुत दुख था। अल्लाह जी बाबा जान मुझे ऐसे कैसे सबके सामने डांट सकते हैं। उसने फिर से रोते हुए, अभी तक उसने सर घुटनों से ऊपर नहीं किया था। अल्लाह जी मैं खफा हूँ आपसे, आप चाहें तो बाबा जान के दिल में नरमी डाल सकते हैं ना, आप चाहें तो मेरा निकाह रुकवा सकते हैं ना, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना। उसने खफा होते हुए कहा और आंसुओं को साफ किया। अल्लाह जी बस मैंने अपना फैसला आप पे छोड़ दिया है, मुझे पता है आप मेरे हक में ही फैसला करेंगे। वो हमेशा अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ दिया करती थी और फिर पुरसुकून हो जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वो खड़ी हुई और नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद उसने 2 रकत नफल हाजत के पढ़े थे। वो रोज ईशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल हाजत और 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ा करती थी। हाजत के लिए वो इसलिए पढ़ती थी कि उसके दिल में जो भी हाजत हो वो अल्लाह पाक खुद ही कबूल कर ले, और शुक्राने की वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए पढ़ती थी। दिन भर जो उन्होंने उसके लिए किया होता, उसके बिन मांगे उसको वो सब कुछ दे देते जो वो चाहती। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने उसको पैदा किया, इस काबिल बनाया कि वो उनके सामने बैठे उनसे बातें करे। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो इन्हीं से बात करते हैं जिनके दिल में उनका नूर हो। अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे पता है आप मेरी बात को जरूर समझेंगी। मैं फरोज साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है वो आपसे और इब्राहिम साहब से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है, वरना मैं ऐसे कभी भी ना आती। नाजिया बेगम आज अम्मा के पास आई थी और बनावटी दुख के साथ अम्मा को एक ही सांस में सारा किस्सा सुना रही थी। अम्मा जी को उनकी चालाकियाँ ऐसे भी नहीं पसंद थी, तभी वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। उनको पता था वो जरमीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक में थी। वो चाहती थी दोनों भाई हमेशा जुड़े ही रहें। बोलो भी मुड़ा, क्या कहना चाहता है तुम? दादी अम्मा ने कुताए जाने वाले अंदाज में कहा। तो वो फौरन बोल पड़ी, अम्मा जी आपको तो पता है माँ बाप औलाद के सामने मजबूर होते हैं। अब तुम वो भी बोलेगा जिसके लिए इतना लंबा तकरीर कर रहा है। अम्मा जी को बात समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। रुकैया बेगम चाय बनाने बाहर किचन में थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेली बैठी। वो अम्मा जी रजब ने निकाह से इनकार कर दिया है। नाजिया बेगम ने नजरें झुका के अम्मा जी को बताया। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। फिरोज साहब तो बताने से रहे। अच्छा हुआ जो उसने बता के किस्सा ही खत्म कर लिया। क्या रिश्ते से इनकार? क्यों, क्या कमी है हमारी जरमीना गुल में जो ऐसे इनकार? दादी अम्मा एक सांस में बोलती चली गई। उनको पता था ये औरत कुछ न कुछ तो जरूर ही करेगी, मगर इतने जल्दी इस बात की इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा वो रजब कहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसको यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का शौक हो। उन्होंने बगैर किसी लिहाज के एकदम से ये बात कह दी। इससे पहले कि अम्मा कुछ बोलती, दरवाजे पे खड़े इब्राहिम साहब एकदम बोल पड़े। इन दोनों को पता ही नहीं चला था वो कब आए थे और सारी बातें भी सुन ली थी। भाभी साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा बच्ची हम पे कोई बोझ नहीं है जो किसी को भी दे दें हम। उन्होंने भाभी की तरफ कमर करके इंतहाई रोबदार तरीके से कहा। भाभी ने भी पर्दा नहीं लिया हुआ था तो वो कमर मोड़ के खड़े हुए थे। नहीं नहीं इब्राहिम भाई, हम मना लेंगे उसको। नाजिया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इब्राहिम साहब उसके मुंह से ही सब सुन लेंगे। वो तो अम्मा को बताने आई थी कि अम्मा इब्राहिम साहब को खुद बता देंगी और बगैर उन पे बात आए सारा मसला हल हो जाएगा, मगर यहाँ तो मसला खत्म होने की बजाय और ज्यादा हो गया। अगर रजब के अब्बा को पता चल गया कि मैं उसके बगैर पूछी आई हूँ और आपको ये बात बता दी है तो मुझे जान से मार देंगे। कुछ वक्त पहले की मक्कार नाजिया बेगम अब बिल्कुल खौफजदा थी। उनको पता था उनका क्या अंजाम होने वाला है। आप भाई साहब को बता दीजिएगा भाभी, हम अपनी जरमीना गुल का हाथ रजे हाथ में नहीं देंगे क्योंकि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। इब्राहिम साहब ने कमर मोड़ के ही जवाब दिया और खुद कमरे से बाहर चले गए।
اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کا ٹرے لیے وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی مگر ایک بات وہ سمجھ نہ سکی، میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ مانو کیا ہوا ہے، تمہیں خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی جیسے سو رہی ہو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کے دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن ہی میں چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کے رکھ لی۔ چونکہ مانسہرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھ اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے اور خود آگے ہو کے اس کی ناک پہ پیار۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جائے نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پہ پیار کرتی اور ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھا کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی تھی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اسی ہی وقت گولی مار دیتا۔ اماں جی بچوں کو پتہ نہ چلے کہ بھابھی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے ایسے کہا۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت شرمندہ۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسے کہا، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل ہے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے، اس بار زرمینہ کمرے کے